يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمایا. رمضان کو پانا گویا ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی رمضان پا کر عبادت کر لیتا ہے تو شہید سے بڑھ کر مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمیوں نے اسلام قبول کیا اور ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا کچھ سالوں کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے. صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے اور جو فطری موت مر گیا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی فطری موت مرا شہید کے مقابلے میں اس نے اس کے مقابلے میں زیادہ رمضان پائے اور اس نے رمضان میں عمل کر لیے، جس کی وجہ سے رمضان میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ آدمی شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. یہ دوسرا عشرہ ہے جس میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ کے تعلق سے سوالات کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کے ٹاپک کو اختیار کر رکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کی آدمی کی بات کہتے ہوئے فرمایا، بخاری مسلم کے حدیث ہے، ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا اور جنگل میں جاتے جاتے اچانک اس سے آسمان سے آواز آتی ہے، اسق حدیقت فلان، اسق حدیقت فلان، اے بادل فلاں کے تم کھیت میں پانی برساؤ. اتنے میں ابر جمع ہوتا ہے، پانی برستا ہے، پھر پانی جو ہے ایک ہلکی سی جو ہے یعنی کیاری میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آدمی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پانی کھیت میں داخل ہوتا ہے اور اس کھیت میں بوڑھا آدمی ایک کدال اور پاوڑا لے کر پانی جو ہے سیراب کر رہا ہے. تو یہ آواز کو سننے والا جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے آسمان سے ایسی آواز سنی ہے، پانی وہاں برسا لیکن پانی بہتے ہوئے تمہارے کھیت میں آیا، ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر تمہارے کھیت کو پانی لے کر آ رہا ہے؟ تو اس نے سمپل کہا، دیکھو میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی ہوں، جب کبھی فصل ہوتی ہے اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے رکھتا ہوں اور ایک حصہ دوبارہ بونے رکھتا ہوں اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، غریب و مسکینوں کو حق ادا کرتا ہوں. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا ہوا ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ خاص طور پر میرے کھیت کے لیے بارش برسایا ہوگا. تو گویا ایک آدمی اگر زکوٰۃ نکالتا ہے، بندوں کا حق نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری میں، اس کے معاملات میں، اس کے لین دین میں خصوصی طور پر برکت نازل فرماتا ہے اور اس کے مال کی خصوصی طور پر حفاظتی فرماتا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. خیر فضائل تو ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن کچھ مسائل پر میں روشنی ڈالوں گا
تاکہ بات ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کن چیزوں میں نہیں ہے؟ زکوٰۃ اگر 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے ایکول جو اماؤنٹ ہوتا ہے لگ بھگ 40,000، اگر اس سے کم ہمارے پاس اماؤنٹ ہے پورا سال بھر گزرنے کے بعد، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈائمنڈز ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس موتی ہیں، اس پر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سونا 7.5 تولے سے اوپر ہے، سال گزرا تو پھر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 52.5 تولے چاندی سے اوپر ہے، پھر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اماؤنٹ ہمارے پاس بینک میں ہے، گھر میں ہے، تو پھر سال گزرتا ہے، اس پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ موٹی موٹی باتیں پہلے شروع میں آپ کو سننا چاہیے، اس لیے میں نے سنایا۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی ہیرے کے بارے میں نے کہا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ ہیرا، وہ ڈائمنڈ، وہ جواہرات پہننے کے لیے رکھے گئے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر میرا ہیروں کا شو روم ہے، موتیوں کا شو روم ہے، قیمتی پتھر کا شو روم ہے، جہاں پر کاروبار کرتا ہوں، تو پھر ان ہیرے جواہرات پر، موتی پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟ کاروبار کے لیے جو کچھ رکھا جاتا ہے اس پہ مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح میرا ایک کارخانہ ہے، اور کارخانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شوگر فیکٹری ہے، پرنٹنگ پریس ہے، یا اور کوئی یعنی سموسے کی فیکٹری ہے، جو بھی آج کام کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی فیکٹری ہوتی ہے، کارخانہ ہوتا ہے، اس میں جو مشنریز یوز ہوتے ہیں، جو اس میں سامان یوز ہوتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی مشینیں ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ جسٹ سورس آف انکم ہیں۔ جو سورس آف انکم ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کارخانے سے جو انکم بلڈ کر رہا ہے، اور اس مشینری سے جو انکم بلڈ کر رہا ہے، اور وہ انکم یعنی اس پر سال گزرتا ہے، پھر نصاب تک پہنچ رہی ہے وہ انکم، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ میرے پاس مان لیجئے بسز ہیں، مطلب میں نے اسکول میں بس لگایا ہے، 50 بس ہیں، 100 بس ہیں، میرے پاس آٹوز ہیں، میرے پاس ٹرالیز ہیں، میرے پاس بڑے بڑے لاریز ہیں، یعنی یہ سب پر زکوٰۃ ہے کیا؟ ان پر کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں سے جو انکم ہوتی ہے، ٹرالی سے انکم ہو رہی ہے، ٹریکٹر سے انکم ہو رہی ہے، اور وہ لاری سے انکم ہو رہی ہے، بسیں سے انکم ہو رہی ہے، اور انکم آنے کے بعد پھر وہ سال بھر گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس نصاب تک اماؤنٹ رہ رہا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بھائی میں کماتا ہے 50 لاکھ اور سال میں پورا 50 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہی فرق ہے۔ ٹیکس کیا ہے؟ آپ کتنا آپ کے پاس جتنا آ رہا ہے نا، اس پر ٹیکس نکالنا پڑے گا۔ بس اسلام کیا آ رہا ہے اس پر ٹیکس نکالنا نہیں بولتا، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ آپ کے کھانے کے بعد، پینے کے بعد اگر بچ رہا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹیکس آپ کتنا کھاتے، کتنا نہیں کھاتے، پورا ختم کرتے پھر قرضے میں آتے، کچھ میں کوئی نہیں، بس آپ کو اتنا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا، یہ رول وہاں پر بنایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں یعنی یہاں خرچ، یہاں خرچ، یہاں خرچ بول کر اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، بچا تو زکوٰۃ دینا ہے، اگر نہیں بچا تو زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ اسی طرح مان لیجئے میرے بڑے بڑے بنگلیز ہیں، اور میرے بڑے بڑے گھر ہیں، 10 گھر ہیں، سب گھروں میں یہاں 10 دن، وہاں 5 دن، وہاں 4 دن رہتا ہوں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اپارٹمنٹ بنا کر بیچ رہا ہوں تو پھر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ گھر بنا کر بیچ رہا ہوں تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بنگلیز بنا کر میں بیچ رہا ہوں تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اگر میں پلاٹ لے کے رکھ لیا اپنے گھر بنانے کے لیے اور بیچنے کا کوئی پلان میرا نہیں ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ پلاٹ میں لے رہا ہوں، پھر اچھا اماؤنٹ آنے سے بیچ رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو پھر اس پلاٹ پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ اب میں سال میں 4 پلاٹ خریدا، 4 پلاٹ بیچا، تو کیسے زکوٰۃ نکالنا؟ تو سال میں 4 پلاٹ خریدے، 4 پلاٹ بیچے، اب سال میں آخر میں کتنا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس، پورے اماؤنٹ پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ نہیں شیخ 1-2 کروڑ تو آ گئے اور 1-2 کروڑ تو جو ہے پلاٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بیچنے کے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنا پڑے۔ کیوں؟ وہ پلاٹ کاروبار کے لکھے آپ نے، تو جو کاروبار کے آپ نے لکھا ہے وہ پلاٹ کی جو ویلیو اس وقت ہوتی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اب ایک گھر کو بیچوں گا تو اس پر کیا اماؤنٹ آتا ہے، اس پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شیخ میرے پاس اماؤنٹ تو ہے، لیکن میں نے حج کے لیے اماؤنٹ رکھا ہے، حج کرنے میں اور بیوی حج کو جانا چاہ رہے ہیں، میرے 5 لاکھ روپے، بیوی کے 5 لاکھ روپے ہمارے پاس اماؤنٹ ہے، تو کیا حج کے لیے رکھی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے؟ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ حج کے لیے جو اماؤنٹ ہم نے رکھا ہے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ عمرے کے لیے ہم نے رقم رکھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ ہم جو ہے گھر بنانے قرضہ مطلب مال رکھے ہوئے، گھر بنانے پیسے رکھے ہوئے، اچھا ابھی گھر نہیں بنائے تو اب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ گھر بنا چکے، پیسے یوز ہوئے، پھر آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بنانے کا پلان ہے، بھی گھر بنایا نہیں آپ نے، اماؤنٹ ہے، تو پھر اس اماؤنٹ پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ اماؤنٹ تو ہے لیکن وہ بیٹی کی شادی کے لیے ہم نے رکھا ہے، اچھا تو شادی ہوئی نہیں ہوئی، پیسہ ہے اب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ہاں بھی شادی ہوئی، خرچ کر دیے، قدم پیسے نہیں ہے تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے، اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بچوں کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے میں نے پیسے رکھا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ ہاں اس پر بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو جو اماؤنٹ ہم حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سال ہوتا ہے زکوٰۃ نکالنا ہے، عمرے کے لیے ہم نے رکھا ہے، سال ہوتا ہے نکالنا پڑے گا، ایجوکیشن کے رکھا ہے، سال ہوتا ہے نکالنا پڑے گا، نکاح کے رکھا ہے، سال ہوتا ہے نکالنا پڑے گا۔ شیخ کاروبار کرنے کی غرض سے میں نے رکھا ہے تو نکالنا ہے آپ کو، کاروبار کے رکھا ہے آپ نے تو نکالنا ہے، ہر ہم نکالنا ہے۔ شیخ ایک صاحب مجھ سے 10 لاکھ روپے قرضہ لیے، اب لینے کے بعد 1 مہینہ بولے تھے، اب 1 مہینہ جا کے 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، وہ واپس لوٹانے کا نام نہیں لے رہے۔ اب 3 سال سے میرے پیسے ان کے پاس ہیں، اب زکوٰۃ کو نکالنا، کیا مجھ پر وہ زکوٰۃ نکالنا ہے؟ کیونکہ پیسے میرے وہاں ہیں، زکوٰۃ مجھے نکالنا ہے کیا؟ نہیں۔ آپ نے جس کو پیسہ دیا ہے بطور قرضہ، آپ جب بھی مانگیں گے آن دا اسپاٹ، 2-4 دن میں، ہفتے میں واپس لوٹا سکتا ہے وہ آدمی، تو آپ پر یعنی مجھ پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ میں نے ایسے آدمی کو دیا ہے جو کل سال گزر جا رہے ہیں، تو پھر وہ کب دیتا مجھے نہیں معلوم، وہ پیسے کب مجھے واپس آنے والے مجھے نہیں معلوم، تو اب وہ زکوٰۃ مجھ پر نہیں ہے۔ کیا انہیں نکالنا؟ کیا نہیں، اس پر بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس قرضہ ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، جو میرے پیسے اس کے پاس ہے نا، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ میں اس کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کب واپس آئیں گے مجھے نہیں پتا ہے، کب واپس لوٹائے گا مجھے نہیں پتا ہے، تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ دے گا، دینے کے بعد پھر 1 سال گزرے گا، اب مجھ پر اس اماؤنٹ پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ قرضہ جہاں جو ہے پھنسا ہوا تھا، واپس آنے کے بعد 1 سال گزرتا ہے تو مجھے یعنی جو ہے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ میں ایک صاحب کو 10,000 قرضہ دیا تھا، ایک صاحب کو 10,000 قرضہ دیا تھا، اور بیچارہ 6 مہینے، سال، 2 سال ایسے پھراتے جا رہا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جو میرے پاس جو اماؤنٹ ہے، وہ اماؤنٹ میں سے ایک 15,000 زکوٰۃ نکالنا پڑ رہا ہے مجھے، تو جو 10,000 جو اس کے پاس سے آنے کے تھے، کیا میں اس کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر کے معاف کر سکتا ہوں؟ بھائی پیسے اٹکے ہوئے میرے نہیں آ رہے ہو، تو کیا میں جاؤ میں زکوٰۃ نکال دیا،
ہاں وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر کے، زکوٰۃ میں شمار کر کے وہ چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جس وقت آپ نے پیسے اس کو دیے تھے زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اب پیسے واپس نہیں آ رہے بول کے اس قرضے کو زکوٰۃ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو نہیں کر سکتا۔ میں جو مال نہیں آ رہا تھا اس کو میں زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر کے چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں تو نہیں کر سکتا، اب اپنے کو الگ سے زکوٰۃ نکال کے دینا ہی دینا پڑے گا۔ پھر شیخ کو پیسے آتے نہیں تو پھر بس نہیں آئے تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ آدھی سی لوگ قرضہ دے رہے بھی نہیں لوگ، آج لوگوں کی ڈیلنگ کی وجہ سے، لوگوں کے معاملات کی وجہ سے آج کوئی بیت المال نہیں چل پا رہا ہے۔ بھائی بیت المال کا سسٹم بناؤ، پیسے لو واپس کرو، اب لے گیا تو واپس آتا نہیں بیچاروں نے۔ اب یہاں صرف لینے والے رہیں گے، واپس کرنے والے نہیں رہیں گے، بیت المال کہاں چل سکتا ہے؟ بیت المال نہیں چل سکتا۔ آج لوگ معاملات میں بہت کچے ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی نماز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ان کا دین بہت اچھا ہے، روزے اچھے رکھتے ہیں، تراویح پوری پڑھ لیتے ہیں، لیکن معاملات میں آنے کے بعد آدمی اصل میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرضہ جہاں اٹکا ہوا ہے اس کو ہم زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اور شیخ میرے 4 بیٹیاں ہیں، یہ بیٹی کے پاس 3 تولے، یہ بیٹی کے پاس 3 تولے، یہ بیٹی کے پاس 4 تولے، یہ بیٹی کے پاس 2 تولے ہے، تو کیا یہ پوروں کو جمع کر کے زکوٰۃ نکالنا پڑتا کیا؟ نہیں، آپ نے اس کو دے دیا، اس کے پاس جب تک پورے 7.5 تولے نہیں ہوں گے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انڈیویجولی ہر ایک کے پاس 7.5 تولے نہیں ہوں گے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو پوروں کو ملا کے دینے کا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اگر میرے پاس 7.5 تولے رہا تو زکوٰۃ نکالنا پڑتا، اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ بچی کو تھوڑا دے رہا ہے، یہ بچی کو تھوڑا دے رہا ہے، یہ اس کو تھوڑا دے رہا ہے۔ انما العمل بالنیات، اس کی نیت کو اللہ جانے والا ہے اور اللہ بہتر معاملہ کرنے والا ہے، لیکن اصولی طور پر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب شیخ اب میری بیٹی کے پاس جو کہ 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، میں اس کے فیوچر پلان کے لیے، ایسا ہوتا نا بھائی، فیوچر پلان کے لیے میں نے 10 تولے سونا رکھا ہے اس کے لیے۔ اب کیا اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے اس کو؟ ہاں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ نہیں، یہ احکامات تو بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں نا، نماز بالغ ہونے کے بعد شروع ہو جاتی، پھر یہ زکوٰۃ بچوں پہ کیسا؟ یہ زکوٰۃ ایسا سسٹم ہے، بچے ہو بڑے ہو چھوٹا ہو، آج پیدا ہوا اس کے نام پہ ہے 10 تولے سونا، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون کے گود میں بچہ تھا اور اس بچے کے ہاتھ میں وفی ید ابنتہا مسکتانی غلیظتانی، اس خاتون کے بیٹی جو کہ گود میں تھی اس کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ قالت لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے زکوٰۃ اب تک نہیں نکالا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ایسرکی، کیا تم اس بات سے خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کنگن کی زکوٰۃ نہ نکالنے کے لیے تم کو یا تمہاری بچی کو آگ کے کنگن پہنا دے؟ کیا تم راضی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ فاخرجتہما، اپنی بیٹی معصوم بیٹی کے ہاتھوں سے کنگن سے کنگن نکالا، وَعَلْقَتْهُمَا، نبی کے سامنے ڈال دیا، وَقَالَتْ، اور کہا ہما للہ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول یہ دونوں کی دونوں کنگن ہی میں اللہ کرم لٹانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ دور کی بات، جہنم سے بچنا ہے تو پھر میں یہ کنگن ہی اللہ کرم لگا دینا چاہتی ہوں۔ تو وہاں پر دیکھا مسئلہ کیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، مسئلہ کیا ہے، وہ بچی کے ہاتھ میں تھے، مطلب اس کی پراپرٹی ہو گئی، اب بچی نابالغ ہے، اس پر احکامات نہیں ہیں تو زکوٰۃ معاف ہونا تھا، لیکن زکوٰۃ کا سسٹم بالکل الگ ہے، زکوٰۃ بالکل الگ ہے۔ شیخ بیوی کے پاس زکوٰۃ ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، 10 تولے سونا، ہمارے بیوی کے پاس سونا ہے، کون نکالنا؟ بیوی نکالنا، شوہر نکالنا، جس کی پراپرٹی ہے انہوں نکالنا، بیوی کے پاس ہے تو بیوی نکالنا۔ شیخ بیوی کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر شوہر نکالو، شوہر کو نکالنا ہوگا۔ ایک ایسے صاحب بھی ملے تھے، شیخ میری بیوی کے پاس سونا ہے، اب انہوں جو ہے زکوٰۃ مجھے نکالو رہا، میں تو نہیں نکالتا بھائی، تم جاؤ تم بیچ لو، بیچ کے نکال لو تم زکوٰۃ۔ اتنے خطرناک لوگ بھی ہیں ماشاء اللہ۔ ہاں تو اگر شوہر نہیں نکالا تو پھر
بیوی کو ہی نکالنا پڑتا، توڑنا پڑا کرنا پڑتا، کچھ بھی کرے کرنا پڑتا، سمجھے آپ؟ تو کون نکالیں گے؟ بیوی نکالے گی۔ بیوی نہیں نکالی، شوہر سمجھدار ہے تو شوہر نکالے گا، بھائی سمجھدار ہے تو بھائی نکالے گا، لیکن ہر حال میں اس کو کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا۔ جس کی پراپرٹی ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اچھا، اور اسی طرح یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، تو کھیتی باڑی دیکھو آپ، یعنی یہ اماؤنٹ زکوٰۃ کا کتنا نکالنا ہے؟ 100 کو 2.5 روپے نکالنا ہے، 100 روپے کو 2.5 روپے نکالنا ہے۔ کیسا نکالنا؟ آج 10 تولے سونا ہے میرے پاس، زکوٰۃ کیسے نکالوں میں؟ یہ 10 تولے سونے کو آج میں بیچنے گیا تو جو اماؤنٹ مجھے آنے والا ہے اس اماؤنٹ پر مجھے 100 کو 2.5 روپے، 1000 کو 25 روپے، لاکھ کو 2500 روپے، ایسے مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ میرے پاس ایک 60 تولے سونا ہے، میں 60 تولے چاندی ہے، 60 تولے چاندی کو میں آج لے کر گیا، اس کو بیچا تو جو اماؤنٹ مجھے آنے والا ہے اس اماؤنٹ پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ کیوں؟ یعنی خریدنے کا ریٹ الگ رہتا، بیچنے کا ریٹ الگ رہتا۔ آج میں خریدنے جاؤں تو 60,000 روپے تلا سونا ملنے والا ہے، میں بیچنے جاؤں تو 50-52 میں لیتا بیچارہ انہیں، سمجھا؟ تو 50-52 میں لے رہا ہے تو میرے پاس 50,000 ہی میرے پاس ایک معنی میں، 60,000 میرے پاس نہیں ہے۔ ایک تولے کے مقابلے میں اگر انہیں 52,000 دے رہا ہے، 52,000 دے رہا ہے، تو گویا میرے پاس 52,000 روپے ہے، اس پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کھیتی باڑی، اب پیسے ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو اس پہ 2.5% ہے۔ اب کھیتی باڑی میں جائیں گے، اب کھیتی باڑی میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میرے کھیت سے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، میری بورنگ ہے میرے کھیت میں، اس بورنگ سے یعنی دھان ہو رہا ہے، اس بورنگ سے آم کے جھاڑا ہیں، اس بورنگ سے انار ہے، اس بورنگ سے پپایا ہے، اس بورنگ سے جو ہے وہ تور ہے، جوار ہے، جو بھی ہو رہا فصل، اگر بورنگ کے پانی سے میری کھیتی باڑی ہو رہی ہے تو 5% مجھے نکالنا پڑے گا۔ کتنا اناج ہو تو 653 kg، مطلب 653 kg کا مطلب 6.5 کوئنٹل، 6.5 کوئنٹل اگر میرے پاس کھیت میں اناج ہو رہا ہے، اب زکوٰۃ سٹارٹ۔ بھئی کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے؟ 5%۔ 10 کوئنٹل آپ کا چاول نکلا، 10 کوئنٹل کو بیچے تو کیا اماؤنٹ آتا؟ اس کا 5% نکالنا پڑے گا مجھے۔ اور اگر میری کھیتی باڑی بارش کے پانی سے ہونے والی ہے، میں نے بورنگ کو کرنٹ وہ پیٹرول ڈیزل کچھ بھی یوز نہیں کیا، بارش کے پانی سے میری کھیتی باڑی ہونے والی ہے، تو اب 10% مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 10% کا مطلب 6.5 کوئنٹل اگر اناج ہو رہا ہے اس کا 10% مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو 2.5% بھی ہے زکوٰۃ، 5% بھی ہے زکوٰۃ، اور 10% بھی زکوٰۃ ہے۔ 3 طرح کی زکوٰۃ ہے، پیسے ہے، مال ہے، سونا ہے، چاندی، تو 2.5%۔ کھیتی باڑی میں چلے گئے، اگر وہ بورنگ سے ہے تو 5%، اگر بارش کی ہے 10%، بس اتنی ہی زکوٰۃ ہے کھیتی باڑی والوں پر۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف، ٹائم میرا ختم ہونے جا رہا ہے، زکوٰۃ کے مصارف کس کس کو دینا چاہیے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقیروں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے۔ فقیر وہ آدمی جو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین وہ آدمی جو ضرورت مند ہے لیکن زبان کھول کر کچھ نہیں بولتا ہے، منہ کھول کر نہیں مانگتا ہے، خوددار ہے، اپنے دکھڑے کو نہیں سناتا ہے، اپنی پریشانی کو نہیں سناتا ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر کو تو سب لوگ دیتے میرے دوست، یہ ہاتھ پھیلاتا، یہ 4 10 15 100 لوگوں سے مانگتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو دے دیتا ہے، لیکن مسکین کبھی اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کرتا، اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتا، خوددار ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں فقیر کے مقابلے میں مسکین ہمارا زیادہ حقدار ہے۔ خاندان میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے کچھ ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو پہچاننا کمال ہے دوستوں میں ہو سکتے ہیں،
مسجد کی مصلی میں ہو سکتے ہیں، محلے میں ہو سکتے ہیں، خاندان میں ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خوددار لوگ ہوتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں لیکن کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پہچان کر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم کمال کے آدمی ہیں. مانگنے والے کو تو سبھی دیتے ہیں، مسکین کو دینا زیادہ بہتر ہے. عامل کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے. مان لو مسجد قطب شاہی کے اندر ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا، اور جو ہے سب لوگ لا کے زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں. اس پر ایک ہم نے امپلائی رکھا ہے، وہ زکوٰۃ کو لیتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، حساب کتاب رکھتا ہے، وہ کرتا یہ کرتا، سب ذمہ دار ہے. تو اس ذمہ دار کو، اس جو ہے حساب کتاب رکھنے والے کو، اگر وہ سیلری پر کام کرنا چاہ رہا ہے تو زکوٰۃ میں سے سیلری دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے جو لوگ اس میں کام کریں گے ان کی سیلری اسی زکوٰۃ میں سے ہم دے سکتے ہیں. الگ سے پھر پیسے لا کے دینے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کے اماؤنٹ لے کر ان کی سیلری کو ہم پے کر سکتے ہیں جو زکوٰۃ کو سسٹمیٹک چلانا چاہتے ہیں. اور رقاب مطلب یہ کہ اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا تھا، لیکن اس دور میں غلامی کا زمانہ تو ختم ہو گیا. اب اگر کوئی نوجوان، کوئی آدمی، کوئی عورت بلا جرم کے پھنسے ہوئے ہیں، بلا جرم کے قید خانے میں ہیں، پھنسایا گیا ہے، الزامات پھنسایا گیا ہے، ان کو نکالنے کے لیے خرچ کرنا پڑ رہا ہے، ان کی بیل لینے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کیس لڑنے کے لیے. بھائی کوئی جرم نہیں تھا، الٹے سیدھے باتوں میں اس کو ڈال دیا گیا، اندر سڑ رہا ہے بیچارہ، کوئی اس کا پوچھانے حال نہیں ہے، کیس لڑنے والا کوئی نہیں، پیسے خرچ کرنے والا کوئی نہیں. یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ اس آدمی پر خرچ کر سکتے ہیں جو بلا جرم کے اندر پھنسایا گیا ہے. لیکن کوئی مرڈر کر کے اندر جا رہا ہے تو وہاں پر آپ کو اس میں جرم کر کے جا رہا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ کا مال آپ یوز نہیں کریں گے. کیوں؟ جرم کر کے جا رہا ہے وہ. اور فی سبیل اللہ، اس میں اللہ کے راستے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. یہ تعلیم بھی ہے، مدارس بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اللہ کے راہ میں جنگ کرنے والے بھی ہیں. سمجھا؟ بہت وسیع میدان، اس میں ہم خرچ کر سکتے ہیں. مسافر، یعنی مسافر آدمی ہے، سفر میں تھا، اس کے پیسے اچانک گم ہو گئے، پاکٹ مار لیا گیا، اب وہ کنگال ہو گیا، اپنے مقام کو جانا چاہتا ہے، اس کو تعاون کرنا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ کے مال سے بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں. اگرچہ کہ وہ اپنی جگہ پر مالدار ہے، اپنی سٹی میں اپنے گھر مالدار ہے، لیکن راستے میں بیچارہ پیسے ختم ہو گئے، اس کی کیا کرے گا؟ اب تو جو ہے گوگل پے، فون پے چل رہا ہے، سمجھے نا. لیکن اس دور میں کچھ نہیں تھا ایسا. اگر مال جاتا تو بیچارہ پھر واپس لوٹ کر منزل کو جانا بہت مشکل تھا. تو ایسے مسافر کی ہم مدد کر سکتے ہیں. والغارمین، اور ایک آدمی جنونلی قرضے میں ملوث ہے، وہ قرضہ لینا اس کے لیے شدید ضرورت تھی، اس کی بنیادی ضرورت تھی قرضہ لینا، قرضہ لیا، واپس نہیں لوٹا سک رہا ہے، جو کمایا خرچ ہو رہا، واپس لوٹانے کے لیے اس کے پاس مال جمع نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے قرض دار کو بھی ہم یعنی کیا کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے مال سے اس کو ہم اس کو آسانی فراہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی بلڈنگ بنانے قرضہ لیا تو زکوٰۃ دے سکتے نہیں بھائی، وہاں نہیں دیں گے آپ. وہاں سمجھے آپ، ایک آدمی کار لینے میں قرضہ ہو گیا، کار لے کے قرضے میں آ گیا بیچارہ، بھائی کار بیچو، قرضہ ختم کرو، سمجھے آپ. تو جو جیسے علاج کے لیے قرضہ ہے یا اور شدید ضرورت جس کے بغیر نہیں ہو سکتا، بنیادی ضرورت، اس کے لیے قرضہ لینا پڑا، اس کو لے رہا ہے، تو اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ موٹے موٹے مسئلے تھے جو عام طور پر سوالات کیے جاتے ہیں، عام طور اس بارے میں پوچھا جاتا ہے. ان مسئلوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے مالوں میں جو اللہ نے حق دے رکھا ہے بندوں کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بندوں کو حق ادا کر کے یہ زکوٰۃ بنیادی طور پر بندوں کا حق ہے، اور بندوں کا حق جو بندہ ادا کرتا ہے بندوں کی محبت اس سے جو ہے مل جاتی ہے. اے اللہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے زکوٰۃ کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح حقداروں تک پہنچا کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو فلسطین میں ہمارے بھائی بہنیں پچھلے 5-6 مہینوں سے پریشان حال ہیں،
باری تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مساجد کی حفاظت فرما، ان کے مدارس اور اسکولز کالج کی حفاظت فرما، اور ان کے دین و ایمان کو مضبوط فرما۔ باری تعالیٰ جو بھی مسلمانوں پر آفتیں آنے والی ہیں ان آفتوں کو تو ٹال دے، ان مسلمانوں کو جو قرضے میں ہیں ان قرضے سے یہ نجات پانے کی توفیق عطا فرما، جو شراب میں ملوث ہیں ان کو شراب سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرما، جو قرضے میں ہیں اسے نجات دلا دے، جو دشمن نگاہیں تاڑ رہے ہیں باری تعالیٰ ان دشمنوں کو مسلمانوں سے دور فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہر طرح کی دنیاوی مصیبت سے باری تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔